السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کا اعلان کیا۔ اب 25 سال کے بعد بسنت کا یہ ایونٹ دوبارہ منانے کا اعلان کیا گیا اور رات 12 بجے سے بسنت کا جو تہوار ہے وہ باضابطہ طور پہ، باقاعدہ طور پہ ٹریگر ہو چکا ہے، اور 12 بجے کے بعد لاہور کے شہریوں نے جو آسمان تھا اسے اپنے پتنگوں کے ساتھ، اپنے گڈوں کے ساتھ، گڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ بھر دیا۔ لیکن خبر نازنی یہ ہے کہ بسنت کے اس تہوار نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اور پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، اور اس مشکل کو لے کے پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے اپنی حکمت عملی میں اچانک ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ لائی گئی ہے۔ اب مشکل کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور اس مشکل کے بعد تحریک انصاف نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کیا کی ہے، اور اس خبر سے جو اپوزیشن لیڈر ہیں جناب اچکزئی صاحب، خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی صاحب، اور جو علیمہ آپا پاکستان تحریک انصاف کے آپ یوں کہہ لیں کہ ڈیفیکٹو چیئرمین ہیں، ان سے جڑی کچھ اہم ڈیٹیلز ہیں جو اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک و شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل شام کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کا، جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو چیئرمین ہیں جناب اچکزئی صاحب، اور جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں جناب راجہ ناصر عباس صاحب بھی شریک ہوئے۔ اب اس اجلاس کی جو صدارت کی ہے اس میں بیرسٹر گور صاحب بھی ہیں، تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان قمرانی صاحب بھی شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں ایک یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج سپریم کورٹ کے باہر عمران خان صاحب کی جو علالت ہے، عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر جو بندش ہے، اس معاملے کو لے کے پورا جو اجتماع تھا پاکستان تحریک انصاف کا جو کہ کل خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں اکٹھا ہوا، وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ تمام ارکان آج سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچیں گے، اور خان صاحب کی علالت اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر جو بندش کا معاملہ ہے اس پر وہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کو ایک یادداشت پیش کریں گے، جس میں یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب تک رسائی بھی دی جائے، یعنی ملاقاتیں بحال کی جائیں، اور عمران خان صاحب کا ذاتی معالج سے معائنہ کرانے کے ساتھ ساتھ ان کا بہتر ٹریٹمنٹ جو ہے الشفا ہاسپٹل یا پھر شوکت خانہ میں خان صاحب کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی کروایا جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پہنچی۔ اب جب بیرسٹر گور صاحب پہنچے، سلمان قمرانی صاحب پہنچے، اچکزئی صاحب پہنچے، راجہ ناصر عباس صاحب پہنچے، تو صحافی نے کچھ سوالات کیے۔ اب ان سوالات کے اوپر جو جواب دیے گئے اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس بسنت کے تہوار کو لے کے اور دیگر سیاسی معاملات کو لے کے ایک بڑی مشکل میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ تحریک انصاف کو دراصل کرنا کیا چاہیے۔ یعنی بیرسٹر گور صاحب نے جو صحافیوں کے ساتھ خطاب کیا، سوالوں کا جواب دیا، اس میں بیرسٹر گور صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم 16 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گئے ہیں، عمران خان کے مقدمات کی جو سماعت ہے، کیسز فکس نہیں کیے جاتے ہیئرنگ کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 10ویں مرتبہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں، تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا ہائی کورٹ جانا ٹھیک ہے، جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے پاس اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی اختیار نہیں، آپ آئینی عدالت کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ نے آئینی عدالت کا بائیک آؤٹ کر رکھا ہے؟ تو اس سوال کا بیرسٹر گور صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن وہیں پہ ایک صحافی نے، بلکہ میں نے بھی سوال کیا بسنت سے متعلق، کہ آج لاہور میں بسنت کا جو ایونٹ ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے۔ لاہور کے شہری، پنجاب کے شہری، دیگر صوبوں سے جو لوگ ہیں وہ لاہور جا رہے ہیں بسنت کا ایونٹ، تہوار جو ہے منانے کے لیے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف میں بسنت کا یہ تہوار منائے گی، اس کو سیلیبریٹ کرے گی؟ تو اس پہ گور صاحب کا تو ایک ڈپلومیٹک سوال تھا کہ بالکل منانا چاہیے، لیکن راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ ان کے ساتھ لیفٹ ہینڈ پہ کھڑے تھے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بلوچستان میں جو فضا ہے، پچھلے دنوں وہاں پہ جو دہشت گردی کے حملے ہوئے، وہاں پہ فضا جو ہے وہ سوگوار ہے، لوگوں کے گھروں میں جنازے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب سوگ کا عالم ہے تو ہم کیسے بسنت کا تہوار منا سکتے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد کسی صحافی نے ایک اور سوال کیا، تو میں نے راجہ ناصر عباس صاحب سے اور بیرسٹر گور صاحب سے بسنت سے متعلق ایک اور سوال کر لیا۔ یعنی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ سوگ ہے،
اور 100 کے اس عالم میں بسنت کا تہوار کیسے منایا جا سکتا ہے؟ تو میرا دوسرا سپلیمنٹری سوال یہ تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 100 کے اس عالم میں بسنت کا تہوار نہیں منانا چاہیے، تو آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما اور خاتون رہنما جناب ریحانہ ڈار صاحبہ کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا، جس میں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے بسنت کے تہوار کو منائیں، اور عمران خان کی تصویر والے یا قیدی نمبر 804 والے جس پہ لکھا ہو پتنگ کے اوپر، گڈی کے اوپر قیدی نمبر 804، آپ وہ پتنگیں اڑائیں اور پیغام دیں کہ عمران خان صاحب جو ہے سیاست سے مائنس نہیں ہوئے، عمران خان صاحب آج بھی پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں۔ تو یہ جو لوگ پی ٹی آئی کے بسنت کا تہوار اس انداز سے منانے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پہ پھر موقف تبدیل ہو گیا۔ ایک بڑی کلا بازی جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت کے سٹیٹمنٹ میں دیکھنے کو ملی، جس میں یہ کہا گیا کہ کیوں نہ اڑائیں 804 نمبر والی، قیدی نمبر 804 والی جو پتنگیں ہیں، یا عمران خان صاحب کی شکل والی، تصویر والی جو پتنگیں ہیں، بالکل اڑانی چاہیے۔ عمران خان صاحب ایک پاپولر جماعت کے سربراہ ہیں، عمران خان صاحب ہمارے سربراہ ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے بانی ہیں، تو بالکل اڑانی چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ تو پھر آپ کی بات میں تضاد آ گیا نا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 100 کا عالم ہے، یہ سیلیبریشن آپ کو نہیں کرنی چاہیے، دیگر لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، نون لیگ کو بھی نہیں کرنی چاہیے، شہریوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب بات عمران خان صاحب کی تصویر کی آتی ہے، جب بات قیدی نمبر 804 کی تحریر پتنگوں پہ لکھنے کی آتی ہے، تب آپ کہتے ہیں کہ یہ ایونٹ جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے۔ یعنی تحریک انصاف مشکل میں یہ ہے کہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ یہ پتنگ بسنت کا جو تہوار ہے منایا جائے یا منایا نہ جائے۔ اب وہاں پہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، جو یادداشت آج سپریم کورٹ میں جمع کروانی تھی، اس پہ راجہ صاحب جو ہے ارکان اسمبلی سے سگنیچر لے رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ارکان کے سگنیچر کر کے جو یادداشت ہے وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو دی جائے کہ وہ چیف جسٹس تک پہنچا دیں۔ لیکن وہیں پہ ایک سوال ہم نے پھر یہ بھی کر دیا کہ جو سہیل افریدی صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں 13 سالوں میں لوگوں کو شعور دیا ہے اور ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں دی، تو کیا افریدی صاحب کے اس بیان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ تو بیرسٹر گور صاحب نے، جو افریدی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نے شعور دیا کہ خاتون ٹھہر کے فاطمہ نامی جو ہے صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے سوال کر رہی ہے، تو کیا سوال میں یہ بھی بات شامل تھی کیا لوگ جو ہیں، اب شعور کی ایسی کون سی نوعیت ہے کہ لوگوں کو سواری کرنے میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں، ایجوکیشن میں، ڈیولپمنٹ میں اور دیگر جو ایک گورننس ہوتی ہے، عوام کو جو سہولیات دینی ہوتی ہے، اس میں ایک اکیلا شعور جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے؟ تو بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ نہیں، بالکل شعور بھی لوگوں کو دینا چاہیے، لیکن ترقیاتی منصوبے بھی ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ ترقیاتی منصوبوں کو آپ جو ہے پس پوچھ نہیں ڈال سکتے اور صرف شعور کے اوپر آپ انحصار بھی نہیں کر سکتے۔ تو سہیل افریدی صاحب کے اس سٹیٹمنٹ سے جو ہے جناب پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے خود ہی لا تعلق کا اظہار کر دیا، یا پھر یوں کہیں کہ ان کی اس دلیل کو پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کی جانب سے جو ہے وہ جھٹلا دیا گیا۔ پھر ایک اور چیز بھی ہوئی، رات جو تحریک انصاف کی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں علی محمد خان صاحب نے شرکت کی۔ اب چند روز پہلے تحریک انصاف نے تو اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے نا کہ 8 فروری کے اجلاس کے بعد ہم نے، احتجاج کے بعد ہم نے عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر فوکس کرنا ہے، عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے کو ہم نے جو ہے وہ ترجیح دینی ہے تاکہ عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہو سکے، عمران خان صاحب کے ذاتی معالج جو ہیں ان کا معائنہ کر سکیں۔ اب علیمہ آپا نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کی ٹریٹمنٹ سے بڑھ کے ہماری ترجیح عمران خان صاحب کی رہائی ہے، لیکن علی محمد خان صاحب نے کہا کہ ہماری ترجیح عمران خان صاحب کی صحت ہے، ہم نے پرائیورٹی پہ عمران خان صاحب کی ٹریٹمنٹ، عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین سے ان کا میڈیکل معائنہ اور خان صاحب کا جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو علاج معالجہ ہے، ہماری یہ ترجیح ہے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے ایک تضاد جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن 8 فروری کے احتجاج کو لے کے جو پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ 8 فروری کو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ لاہور جائیں گے اور وہاں پہ جا کے احتجاج کی قیادت کریں گے، اب پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ افریدی صاحب آج پشاور، کل بسنت کے موقع پہ، آج کل پرسوں نہیں جا رہے، اور اس بات کی تصدیق جناب بیرسٹر گور صاحب نے کی ہے کہ وہ پشاور میں رہیں گے، جبکہ رپورٹ یہ ہے، ذرا یہ بتاتے ہیں کہ افریدی صاحب کو لاہور جانے سے روک دیا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ لاہور جانے سے باز رہیں، آپ اپنا صوبہ، اپنا جو کیپٹل ہے پروونشل، آپ اس کو سنبھالیں، اپنی گورننس کو آپ دیکھیں، احتجاج کرنا ہے تو احتجاج خیبر پختونخوا میں کریں، آپ لاہور مت جائیں، وہاں پہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے، لوگوں کو وہ ایونٹ سیلیبریٹ کرنے دیں۔ لیکن بیرسٹر گور صاحب نے یہ ضرور کہا کہ پنجاب میں ہمارا جو احتجاج ہے وہ یونین کونسل کی سطح تک ہوگا، یونین کونسل کی سطح سے ہوگا، اور جو خیبر پختونخوا میں ہمارا احتجاج ہے 8 فروری کا،
وہ ہم ضلعی سطح کے اوپر جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، ضلعی سطح کے اوپر ہم احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اچک زئی صاحب کی آج جو ملاقات ہونی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ، وہ ملاقات نہیں ہو رہی۔ یہ ملاقات اب آئندہ ہفتے کسی اور روز ہوگی، لیکن بیرسٹر گور صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اچھا جیسچر دیا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے اور ان کو مبارکباد پیش کریں گے۔ لیکن یہ ملاقات کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس کا وقت کیوں تبدیل کر دیا گیا، آج ملاقات کیوں نہیں ہو رہی۔ پاکستان تحریک انصاف خود بھی اپنے 8 فروری کے احتجاج سے پہلے شاید یہ ملاقات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اور شاید یہ ملاقات وہ احتجاج کے بعد کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اب اگلے ہفتے یہ ملاقات ہونے کا امکان ہے، لیکن سہیل افریدی صاحب سے جڑی ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ ان سے متعلق جو پنجاب فرانزک لیب کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، اور جس میں نادرا نے بھی اپنی رپورٹ پیش کی تھی کہ 9 مئی میں جو ویڈیو سامنے آئی وہ سہیل افریدی صاحب بھی ہیں۔ اب اس رپورٹ کے معاملے کو لے کے، چاہے پنجاب فرانزک لیب کی رپورٹ ہے چاہے نادرا کی رپورٹ ہے، سہیل افریدی صاحب کو کوٹ کر کے پشاور سے روزنامہ جنگ کے رپورٹر ارشد ملک صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ سہیل افریدی صاحب کا کہنا ہے کہ جو ویڈیو جس کا فرانزک کروایا گیا پنجاب لیب سے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ عدالت کی طرف سے، جج صاحب کی طرف سے پولیس کو دی گئی، اور یہ کہہ کے دی گئی کہ اس رپورٹ کا فرانزک انالیسس کروایا جائے اور پتہ کروایا جائے کہ اس ویڈیو میں سہیل افریدی ہیں یا اس ویڈیو میں کوئی اور ہے۔ اب جو رپورٹ ہے ارشد عزیز ملک صاحب کی، اس کے مطابق تو سہیل افریدی صاحب نے کہ وہ جو ویڈیو دی گئی جس کا فرانزک کروایا گیا، اس پہ سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ناانصافی ہے، لیکن پولیس کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو تھی جس کا فرانزک کروایا گیا، یہ مخالف وکیل کی جانب سے عدالت میں جمع کروائی گئی تھی، اور جج صاحب نے جب وہ رپورٹ فرانزک کے لیے دی تو اس کا ایگزامینیشن کروانے کے بعد اب جو بھی رپورٹ پنجاب فرانزک لیب کی ہے، نادرا کی ہے، وہ عدالتی ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہے، اور عدالت کی جانب سے اگر یہ حکم دیا گیا کہ سہیل افریدی سے تفتیش کی جائے، مزید کارروائی کی جائے، کیونکہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ اس کیس میں چلان تو ہم آلریڈی عدالت میں جمع کروا چکے تھے، لیکن عدالت کا حکم آیا تو پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے تفتیش اور مزید انکوائری بھی کی جائے گی۔ لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کے کل کے خیبر پختونخوا ہاؤس میں اجلاس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو معین قریشی صاحب جو کہ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا اور برمی کا اظہار کیا گیا کہ دیکھیں، ایک طرف تو حکومت ہمارے خلاف ہے، دوسری طرف جو سوشل میڈیا ہے پارٹی کا ہے یا ان آفیشیل جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والا میڈیا ہے، اس کی طرف سے ہماری تذلیل کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ ہماری تضحیک کی جاتی ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ اگر کسی اجلاس میں، کسی جگہ کے اوپر احتجاج میں، ریلی میں شریک نہیں ہوئے تو ہم انسان ہیں، ہماری غمی بھی ہے، ہماری خوشی بھی ہے، لیکن ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، ہماری تذلیل کی جاتی ہے، تضحیک کی جاتی ہے۔ اور شاہد کھٹر صاحب نے کل یہ پروپوزل پیش کیا تھا کہ پی کے ہاؤس میں ہونے والے پی ٹی آئی کے اجلاس میں کہ یہ جو یہاں پہ اجتماع بیٹھا ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں، انہیں جمعے کے دن سپریم کورٹ کے باہر جا کے اپنا ریکارڈ کروانا چاہیے، احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ تو شاہد کھٹر صاحب کے پروپوزل کے اوپر آج تحریک انصاف کے ارکان سپریم کورٹ کے باہر پہنچے تھے، لیکن شاہد کھٹر صاحب نے کل کے اس اجلاس میں جو اپوزیشن لیڈر جناب اچک زئی صاحب ہیں اور جو اپوزیشن لیڈر سینٹ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان سے متعلق بھی ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی۔ شاہد کھٹر صاحب نے کہا کہ احتجاج کے معاملے کو لے کے جو پاکستان تحریک انصاف میں ابہام پایا جاتا ہے، یہ ابہام محمود خان اچک زئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کا پیدا کرتا ہے۔ یہ طے نہیں ہو رہا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے یا ہم نے اگر احتجاج کرنا ہے تو کس نوعیت کا کرنا ہے، اس احتجاج کی شکل کیا ہوگی۔ تو یہ ابہام کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے ہمارے احتجاج کی نوعیت میں، نیچر میں، تو یہ ابہام اچک زئی صاحب کا اور راجہ ناصر عباس صاحب کا پیدا کرتا ہے۔ تو اچک زئی صاحب کو بھی رگڑا دے دیا گیا کل کے اجلاس میں، راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی رگڑا دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے خلاف لڑائی جھگڑے کا مقدمہ تھا، جس پر آج جج مرید عباس صاحب نے دونوں جانب کے وکلاء کو 5 مارچ کو تیاری کر کے اور دلائل دینے کا حکم دے دیا ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کا ضمانت کا مقدمہ آج جج عامر زیاد صاحب کی کیس میں لگا تھا، عدالت میں لگا تھا۔ 26 نومبر کا یہ مقدمہ تھا جس پہ عدالت نے ان کی جو عبوری ضمانت ہے وہ 17 فروری تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔